بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. یہ صورت جو بھی آپ نے سنی ہے، اب آنے والے دنوں میں آپ نے اس کو اپنے مطالعہ میں رکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. یہ زندگی کا وہ گہرا سبق لیے ہوئے ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ ہمیں ساری زندگی، پھر پورا سال، پھر پورے سال میں سے بھی، یہ میں کیوں اس کو منیمم کرتی آ رہی ہوں، کیونکہ ہم سب آج کل انسٹنٹ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. مطلب جو بھی چیز ہو نا، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے. محبتیں ہیں تو ان کے نتیجے بھی فوراً مل جائیں، ہر چیز کا رزلٹ سامنے آ جائے، اور بس یہ چاہیں اور ہو جائے. شاید ہم نے اسی دنیا کو جنت سمجھ لیا ہے کہ وہ خواہش کریں اور وہ مراد سامنے آ جائے، حالانکہ یہ تو دنیا ہے، یہ تو ہم سب جانتے اور مانتے ہیں. تو بہرحال وہ پوری زندگی، پورا سال، پھر اس میں سے 10 دن، یہ جو ہیں سبحان اللہ. آج جیسے ہی میں یہاں آنے لگی تو میں نے اپنا ٹاپک ڈیسائیڈ کیا. میں نے کہا یہ 10 ڈیز، کیونکہ یہ وہ ہیں کہ اگر اب یہاں جو ہم ہیں اور اسی طرح سب سننے والے، اگر ہم ان 10 ڈیز کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں، ان کی روح اور ان کے تقاضوں کو پورا کر لیں، تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگی، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارا اندر، ہمارے باہر کی دنیا اور ہمارے دل کی دنیا، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ امت مسلمہ کامیابی کے ٹریک پر آ سکتی ہے. بلکہ کامیابی کے ٹریک پر ہی نہیں، بلکہ اپنی منزل کو، گول کو حاصل کر سکتی ہے. صرف یہ 10 دن، یہ وہ اسپیشل ڈیز ہیں جن کی رب تعالیٰ نے ایک پوری سورت کے اس کے نام کر دی، سورۃ الفجر. اس کا جو میسج ہے، دیکھیں سورت کا جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. یہ اس سٹوری، یہ اس ٹاپک، یہ اس عنوان اور اس موضوع کا ٹائٹل ہے. کسی بھی سٹوری کا ٹائٹل وہ سب کچھ سمجھا دیتا ہے. عنوان نام ہوتا ہے، وہ پورا سمجھا دیتا ہے کہ بات کیا ہے. وہ بات یہ ہے والفجر. اور فجر کیا ہوتی ہے؟ صبح زندگی کی علامت ہوتی ہے، کامیابی کی علامت ہوتی ہے. فجر، جس کو زندگی کی نئی صبح مل جائے، اس کو کامیابی کا ایک اور موقع مل گیا ہے. ہم میں سے کچھ وہ ہوں گے جن کے لیے زندگی اور آج کے یہ دن بوجھ ہوں گے. اپنے مسائل، پریشانیاں، ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ ہمیں اٹھا ہی لے. مت گھبرائیں، یہ زندگی بوجھ نہیں ہے. خواہ وہ بڑی سے بڑی لمبی بیماری ہو، تکلیف ہو، یا کسی کا دیا ہوا زخم ہو، چوٹ ہو، کوئی پریشانی، کوئی جدائی، زندگی ہے تو سب ممکن ہے. زندگی ہے تو بیماری سے صحت بھی ممکن ہے، زندگی ہے تو پریشانی سے خوشی بھی ممکن ہے، زندگی ہے تو جدائیوں سے ملاپ بھی ممکن ہے. زندگی میں ہی سب کچھ ہے. زندگی کے بعد تو وہ ڈائری کلوز ہے، چیپٹر بند ہو گیا، ختم ہو گیا. تو والفجر، یہ ایک امید، یہ ایک ہوپ، جیسے کہتے ہیں کہ نیور گیو اپ. اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا آغاز کس سے کیا؟ والفجر، قسم ہے فجر کی. زندگی کی صبح کو زندگی کا موقع سمجھو، کم مت سمجھو، بوجھ تو بالکل نہ سمجھو. والفجر، قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، سبحان اللہ. کتنے ہوں گے ہم میں سے، کسی کو بی پی، کسی کو شوگر، کسی کو سٹمک، کسی کو پین، کسی کو کیا، اس طرح کے ایشوز ہیں نا. اگر 10 ڈیز اگر آپ اپنی خوراک کو بہتر کر لیں، اور صرف 10 ڈیز آپ اپنے ایک روٹین ڈائٹ پلان بنا لیں، اور اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ فاسٹنگ. سنت میں ہمیں ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 10 کے بھی 9 کر لیں، کیونکہ 10واں دن تو پھر عید ہے، یوم النحر. پہلے 9 دن ایام ذی الحج کے، یہ سبحان اللہ فاسٹنگ کیا ہے؟ ڈزنٹ میٹر کہ سمر ہیں، لانگ ڈیز ہیں، گرمی ہے، اس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کے فائدے کو دیکھیں. جتنے فائدے ہیں یہ آپ کے، نہ صرف یہ کہ آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرے گی، بلکہ روح کا بھی تزکیہ کرے گی. سبحان اللہ. میں جب ان کی فضیلت دیکھتی ہوں نا، اتنی اسٹرگل، ہارڈ ورک، اور سب میں ایک پانی کا ایک گلاس یا 1-2 بائٹس میرے لیے فیول کا کام کرتے ہیں کہ وہ ڈالا تو چل پڑے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ایک طرف، انجن ہوگا تو فیول ہوگا. انجن کو زندہ رکھنے کے لیے یہ روزے یہی کردار ادا کرتے ہیں. انجن فیل ہو جائے تو کچھ ہو سکتا ہے؟
تو انجن کو رواں رکھنا ہے، انجن کو ایکٹیو رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے یہ روزے زندگی کا کام کرتے ہیں. پٹرول اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر انجن فیل ہو تو ٹینکی بھر بھی دیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہے عشرۂ ذی الحجہ، اور یہ پورا کا پورا اس میں سے جس چیز پر بھی آپ بات کریں گے نا، مطلب ان دنوں میں جو بھی کر سکتے ہیں کریں. اور اس سے پہلے اب یہ جو دن ہے باقی ذوالقعدہ کے آخری، یہ اس کا مقدمہ ہے. مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کتاب کے جو ابتدائی پیجز ہوتے ہیں نا، اس کتاب کے مکمل سمری خلاصہ اس میں کیا ہے ان شارٹ بتا دیا جاتا ہے. مقدمہ، جس سے جو قدم ہوتا ہے آگے قدم بڑھانا. مقدمہ ہوتا ہے کہ وہ جو آگے قدم بڑھانے سے پہلے جو چیز شروع میں ہی بیان کر دی جائے. تمہید، ابتدائیہ اسی کو کہتے ہیں، سٹارٹنگ. تو یہ اب جو دن ہے نا، اگر آپ واقعی چاہتی ہیں کہ 10 ڈیز، جب ہم 10 ڈیز کی فضیلت دیکھتے ہیں تو اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں فجر کی، کامیابی کی، زندگی کی، امید کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ ان 10 راتوں کا ذکر کیا. اچھا، راتیں اس لیے میں نے یہ لفظ بولا کیونکہ لیال آیا ہے، لیکن یاد رہے یہ اصل میں لیال بمعنی ایام ہے. کیوں؟ یعنی بعض لوگ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو راتوں کی قسم اٹھائی ہے، لیال ہے نا، لیل کی جمع لیال، اللہ لیل نائٹ کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو راتوں کا لفظ سنا ہے، تو دن کیوں؟ یہ ہر زبان میں ہوتا ہے اور عربی میں بھی اسی طرح ہے. جب آپ کہتے ہیں نا دن، مثلا 10 دن میں ہوگا، تو کیا آپ راتیں نکال دیتے ہیں؟ راتیں شمار ہوتی ہیں نا. اسی طرح عربی زبان میں بھی جب راتیں بولی جاتی ہیں تو مطلب پورا پیکج شمار کیا جاتا ہے. اور وہاں 10 راتیں اس لیے بھی کیونکہ وہاں تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شام سے، رات سے، سورج کے غروب سے. تو اسی لیے جس طرح ہمارے ہاں زیادہ ہوتا ہے نا کہ دن سے، کیونکہ وہ ہم سوئے ہوتے ہیں، رات شمسی کیلنڈر جو چینج ہوتا ہے، تو نئی تاریخ ہماری اگلا دن صبح سے، ہماری آنکھیں صبح کو دیکھتی ہیں نا نئی تاریخ. تو وہاں پہ خاص طور پر اس چیز پر عمل درآمد ہوتا ہے، سمجھتے ہیں، بولتے ہیں کہ رات سے ہی تاریخ بدل جاتی ہے. اور پھر یہ کہ راتیں ہی تو اصل فیصلہ کرتی ہیں. اگر آپ پوری رات جاگتے رہیں، فضولیات میں گزارتے رہیں، آپ کا دن اچھا گزرے گا؟ سو کے گزرے گا، وہ دن مردہ ہوگا، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. جب دنوں کو صحیح گزارنے کی بات ہے، دنوں کی فضیلت ہے، جب دنوں کی فضیلت ہے تو راتیں باقاعدگی سے، ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے گزارنی ہوں گی، تب جا کر ایک ایکٹیو پروڈکٹیو ڈے حاصل ہوگا. تو جس نے دن میں نیکیاں کمانی ہیں وہ رات کو بھی نظم و ضبط سے گزارے، وہ مغرب سے اپنا سونے تک کی روٹین کو پورا کر لے اور وہ جلد سوئے. عام طور پر اکثر پوچھتے ہیں نا کہ تہجد بڑی خواہش ہے، کیا کروں؟ کوئی تسبیح بتا دیں. تسبیح کے بجائے ایک عادت اپنا لیں، اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں دعا جو ہوتی ہے نا، تسبیح کیا ہے؟ دعا ہوتی ہے دوا کے ساتھ. اب آپ پرہیز نہ کریں گناہوں سے، اب سارا دن آخر سونے ٹائم تک سکرول کرتے رہیں، چیزیں دیکھتے رہیں، کالز پہ لگے رہیں، پھر وہ ہماری روح کا الارم کیسے بجے گا تہجد کے وقت میں؟ جو بھی چاہتی ہے کہ میں تہجد پڑھوں تو رات کو سب سے پہلے جلدی سوئے گی. جلدی سوئیں گے تو نیند پوری ہوگی، خود بخود وہ کسی ایک ٹائم میں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے آپ کی آنکھ کھل جائے گی. اور اگر ٹائم نہ دیکھیں نا تو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، لگتا ہے کہ نیند اتنی پوری ہو گئی، اتنی لمبی گہری نیند کر لی ہے نا کہ پتہ لگتا ہے کہ اب صبح ہو گئی. ٹائم دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو 12 بجے ہیں، ابھی تو 1 بجے ہے. یہ صرف جلدی سونے کا ہوتا ہے اور یہ سنت میں ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ آپ سب نے خود اور اپنے گھر میں، اپنے ماحول میں، جس طرح آپ کو رمضان میں موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، واللہ ان رمضان اور ان رمضان کے آخری عشرے کے مقابلے میں بھی اگر تولا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق، یہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے سے بھی افضل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو لیلۃ القدر ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی راتیں افضل ہیں اور اس کے دن افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی یہی بات ملتی ہے. اور یہ اس لیے بھی افضل ہے کیونکہ جو اکثر پاکستانی اور ہماری روٹین اور دنیا بھر کی اکثریت کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ بندہ رات کو تھک ہار کے سوتا ہے، اور رات کو اگر عبادت ہو نا
تو کم ہی لوگ جاگ پاتے ہیں اور کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہی پیکج آپ کو دن میں مل رہا ہو اور اس سے بھی اچھا پیکج آپ کو دن میں مل رہا ہو، اور دن تو ہم سب جاگتے ہی ہیں نا، کم ہی سوتے ہیں، سیلولہ بھی کم کرتے ہیں، سوتے بھی کم ہیں. یہ الگ بات ہے کہ شیطان کے ساتھی اب بھی دن کو سوتے ہیں، اور آدھا آدھا دن، بلکہ پورا پورا دن. بلکہ ان کا دن، ان کی صبح کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے یا زوال شروع ہو چکا ہوتا ہے. حالانکہ سورج کی روشنی، یہ کامیابی کی، یہ برکت کی، البرکہ فی السحور، کہ میری امت کی برکت جو ہے نا وہ صبح صبح اٹھنے میں ہے، فجر میں ہے. اور ایون پوری دنیا میں، اچھا سوچیں اگر پوری دنیا سے لائٹ ختم ہو جائے، بجلی ختم ہو جائے، اور اسی طرح بہت ساری سہولیات ختم ہو جائیں جن پہ ہم ابھی آج کل پورا ریلائے کرتے ہیں، ان کے بغیر زندگی گزارنا بھی مشکل ہے، تو پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا ہوا، پانی، یہ اس کا نظام جو ہے، سورج کا نظام، روشنی کا نظام، یہ زندگی کے لیے کافی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کی کلاک صبح سے شروع کریں نا، تو دن کے وقت میں پڑھائی، کام، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور رات کے وقت میں اندھیرے والے کام ہو سکتے ہیں، یعنی سونا اور باقی بھی کافی ساری چیزیں. یہ صرف ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے قرآن اور حدیث. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو کیا اہمیت اور کیا برکت دی ہے. اب ذرا آپ تلاوت سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللہ اللہ، یہ آیات دل کو دہلا دیتی ہیں کہ اگر اب نہیں تو کبھی نہیں، کہتے ہیں آج نہیں تو کبھی نہیں. ہم سے پہلی قومیں بھی اسی لیے ہلاک ہوئیں کہ اللہ کے دیے ہوئے مواقع، اللہ کی پہنچائی ہوئی آیات، انہوں نے اس سے انکار کر دیا. اگر ہم اب بھی اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ان 10 دنوں میں سدھرنے کا، آگے بڑھنے کا، رب کو راضی کرنے کا، جنت کمانے کا، خدمت خلق کا، لوگوں کے لیے خیر بانٹنے کا ذریعہ اب بھی نہیں بنیں گے، تو پھر ایسی خواہشیں ادھوری ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا موقع اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہے. جیسے میں بتا رہی تھی کہ کسی بھی کتاب کا مقدمہ اہم ہوتا ہے، تو ان 10 دنوں کا مقدمہ ذی القعدہ کے یہ آخری ڈیز ہیں. ابھی سے اپنی روٹین، ابھی سے اپنے آپ کو تیار، ابھی سے اپنا مائنڈ سیٹ. جیسے کوئی فنکشن ہوتا ہے نا، خاص فنکشن، کلوز ریلیٹیو کے ہاں شادی، کوئی نیبر میں، کسی فرینڈ کے ہاں، تو اس کے لیے کتنی پہلے ایک ایک چیز کی پلاننگ ہوتی ہے. یہ تو مخلوق کا حال ہے. اللہ کی محبت کی بات ہو، جو زخموں کو مٹانے والا، مرہم رکھنے والا ہے، جو زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے، جو دلوں کو جوڑنے والا ہے. جتنی نرمی، جتنی محبت، جتنی عنایت رب کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے دل بھی مل جائے نہیں کرتا. لوگ لاکھ چاہیں آپ کو دینا، آپ کی ماں باپ کوئی بھلا چاہتے ہیں ہماری بیٹی کے ساتھ، وہ نازوں میں پلی، وہ ماں خود گیلے بستر پہ سو کر بچے کو گرم پہ اور صاف پہ سلانے والی، وہ باپ اپنے منہ سے نکال کے کھلانے والا. کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے ایک بیٹی کسی کے گھر بھیجتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے؟ کچھ نہ دینا مگر بیٹی کو تکلیف نہ پہنچانا، بیٹی کو خوش رکھنا، ہماری بیٹی کو آنسو کبھی نہ نکلیں. یہ ہر ماں باپ کا یہی مطالبہ ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ
یہ سب جو ان چیزوں کا مالک ہے، ماں باپ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، لیکن رب چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو کس کے ساتھ دوستی زیادہ ہونی چاہیے؟ رب کے ساتھ، کیونکہ وہ چاہے کر سکتا ہے۔ ماں باپ اور دنیا لاکھ چاہے بھی، اول تو چاہتے نہیں ہیں، اول چاہتے نہیں ہیں، اور اگر چاہیں بھی تو کر نہیں سکتے، بے بس ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ سے لینا کیا، وہ تو لوگوں کو بھی چاہ کے لاکھ کہہ کے کہ بیٹا داماد سے کوئی منوا سکتا ہے؟ نہیں منوا سکتا۔ بہو سے کوئی منوا سکتا ہے؟ نہیں منوا سکتا، کسی سے بھی نہیں منوا سکتا جب تک خود اپنا دل نہ کرے۔ اور دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں لوگوں میں سے کسی سے کوئی خیر کی امید ہو نا، اس سے امید رکھنے کے بجائے یا منہ ٹیڑھا کرنے کے بجائے اس کے آگے، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیں۔ لوگوں سے مانگیں ہاتھ نیچے ہوتا ہے، جب اس سے مانگتے ہیں ہاتھ بھی اوپر ہوتا ہے۔ لوگوں سے مانگیں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے، رب سے مانگیں تو مراد ملتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ نے دیکھی، دعا مانگ کے نا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آنکھیں تو بعد میں ٹھنڈی ہوتی ہیں، وہ دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے جیسے میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا، اب میں نے کرنے والے کے سپرد کر دیا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اچھا، دعا بھی اور عمل بھی یہ ایسے ہے جیسے خط لکھ کے مطلوبہ جگہ پہ پہنچا دینا۔ اب 10 دن یہ ہمارے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں، صرف 10 دن ایسے سمجھ کے گزاریں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری سال ہے اور یہ ہمیں ملنے والے ہماری زندگی کے آخری 10 دن ہیں۔ ویسے تو ایک دن کا بھی نہیں پتا، ایک پل کا بھی نہیں پتا، کئی ایسے لیکچرز ہو رہے ہوتے ہیں اور دوران لیکچر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہمیں اب واپس اپنے گھروں کو جانے کا نہیں پتا۔ لیکن سوچیں، انسان کو ویسے کہتے ہیں نا کہ خواب بڑے دیکھنے چاہیے، ڈریم بگ، خواب بڑے دیکھیں۔ آپ یہ بڑا خواب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار زندگی میں سال دے اور ہر سال یہ دن نصیب کرے، لیکن کم از کم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 10 دن مجھے دے اور میں اس 10 دنوں میں ساری دنیا سے کٹ کے ہر وہ چیز جو میری عبادت میں رکاوٹ ہے، میرے علم میں رکاوٹ ہے، میرے عمل میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے وہ کاٹنا کوئی نعوذ باللہ کینچی سے کاٹنا تو ہوتا نہیں ہے، وہ ایک اپنے مائنڈ سے کاٹنا ہوتا ہے کہ اور اپنا مائنڈ حنیفاً للہ، اللہ کی طرف یکسو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوگا، گھر کی ویسی روٹین ہوگی، بچوں کی سب کی وہی روٹین ہوگی، لیکن آپ کا مائنڈ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف۔ یکسو، حنیفہ کا لفظ اس کے لیے ہے کہ یعنی ہر طرف سے فوکسڈ ہو گئے، یہ 10 دن اپنے رب، جنت، اس کو راضی کرنے، اس کی قربت پانے، سب کچھ کرنے کے لیے۔ اچھا، یہ 10 دن کیوں اتنے افضل ہیں؟ ویسے تو اللہ حکیم علیم جانے، ہم تو مطلب اس کی حکمتیں شمار کیا جان ہی نہیں سکتے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے۔ قسم اٹھائیے، قسم، اللہ کی قسم، آپ میں سے کوئی ایک کسی بات پر قسم اٹھا لے، سب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آگے بات نہیں کرتے۔ جب کوئی قسم اٹھا لیتے نا، بات ختم ہو جاتی ہے نا ایسے۔ اور جب کوئی مسجد میں قسم اٹھا لے تو پھر جھوٹی کیوں نہ ہونا، لوگ پھر جواب نہیں دیتے، جس پر معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں۔ اور جب قرآن کی قسم ہو اور اللہ اٹھا رہا ہے، اس کی کتنی اس کی گارنٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور یہ اس کی تاکید ہے، جفت اور طاق کے بغیر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز یا تو جفت ہوتی ہے یا طاق ہوتی ہے، یہ نمبرز یہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی رحمت، اس کی برکت، اس کی نعمت، اس کی عنایت سایہ فگن ہے۔ فرمایا اور پھر واللیل اذا یسر، جب رات چلی جاتی ہے اور نئی زندگی، نیا موقع ملتا ہے، ان سب چیزوں کی قسم اٹھا کے فرمایا کیا ابھی بھی حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی نصیحت، کوئی فائدہ، کوئی پتے کی بات ہے؟ کچھ سمجھ آیا ہے؟ کیا دل تیار ہیں آگے بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے؟ یعنی یہ قسم کیا تمہارے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ یقیناً رکھتی ہے۔ اللہ کی قسم کیا، اللہ کا تو فرمان ہی کافی ہے، اللہ کا تو فرمان ہی کافی ہے، اور یہاں تو قسمیں ہیں، اور یہ حل قد کے معنی میں ہے۔ یقیناً عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں نصیحت ہے۔ حل فی ذالک قسم، کیا واقعی کوئی قسم ہے، مؤثر ہے، لذی حجر، عقل مند کے لیے؟ یقیناً ہے،
یہاں ترجمہ حل کا قد کیا جاتا ہے کہ یقیناً ان قسموں میں عقل مندوں کے لیے پیغام ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بات کرنے سے پہلے، کام بتانے سے پہلے ایک عبرت ناک انجام بتایا ان قوموں کا جنہوں نے اللہ کی قسموں کا اعتبار نہیں کیا. ان کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود اور اسی طرح قوم فرعون، ان کی طاقت کی اور پھر ان کی عبرت ناکی کی تفصیل بیان کی. فرمایا کہ ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ان جیسی طاقتور قوم تو کوئی پیدا ہی نہیں کی گئی. آج یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سبحان اللہ لاک بھی ہے، گیٹ بھی ہے، CCTV بھی لگا ہے، سیکیورٹی بھی ہے، ہر سب کچھ کا انتظام ہے تو میں سیف اور سیکیور ہوں، میری فٹنس بھی ہے، مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور میرا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو کیا آپ مطمئن اور خوش رہیں گے، لانگ لائف رہیں گے؟ ہرگز نہیں. اس سے بھی زیادہ وسائل میں، چیزوں میں طاقتور قوم جن کا ثانی ہی پیدا نہیں کیا گیا. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، مگر ہوا کیا تھا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب، اللہ کا کوڑا عذاب بن کے ان پہ برسا. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور پھر فرمائے دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے سمپل 10 دنوں کا آپشن رکھ دیا، قسم اٹھا دی کہ قسم تمہارے لیے کافی ہے، یہ 10 دن بہت اہم ہیں، ان کو رب کی محبت، اس کی عبادت، اس کی قربت کے لیے گزارنا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے پیغام دیا. دوسری طرف اتنی تفصیل سے عبرت ناکی بتائی. مطلب کیا ہے کہ ڈو اور ڈائی، یا تو اس کی اہمیت کے لیے کوشش کرو، فضیلت پاؤ، یا پھر انجام یہ ہے غفلت کا انجام، تکذیب کا انجام، انکار کا انجام یہ ہے. ہم کہیں غفلت میں مارے نہ جائیں کہ یہ دن گزر جائیں اور ہم بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو. ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ عید آ رہی ہے، قربانی کرنی چاہیے. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ پہلے قربانی کے ضیاء کے لیے یہی چیز ہے کہ اگر آپ کی سوچ ابتدا یہیں سے ہے نا، ہائے قربانی نہ کہ لوگ کیا کہیں گے. اور مطلب پہلے اور سب سے اچھا ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے لیے کی تو وہ قربانی کو ضائع کر بیٹھے. بلکہ اگر یہ خیال آتے تو نہ ہی کیجیے. دلوں کا پاک، کیونکہ اللہ کو تو نہ خون جاتا ہے نہ اللہ کو گوشت جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد سے ہٹ کے للہ کرنا. تو جو بھی کریں خالص نیت سے. اور ان دنوں میں بھی نہ صرف خود مدرز، سسٹرز، ہمارا کردار ایک گاڑی کے انجن کی طرح ہوتا ہے. ہم نے سب کو، سارے پرزوں کو ایکٹیو رکھنا ہے. آپ درست ہوں گی، بچے بھی نیکیاں کما لیں گے. آپ کی نماز، آپ کی عبادت، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کی کوشش، گھر کا ماحول. جس طرح رات کو سلانے کے لیے لائٹس بند کر دیتے ہیں، اسی طرح صبح اٹھانے کے لیے بھی. اور خود سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، جو چیز بچوں کو کہنے سے بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے نا، وہ آپ کا اللہ کے لیے اخلاص اور آپ کا دین کے لیے مخلص ہونا اور کوشش کرنا ہے. ماں باپ کی عبادتیں بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ ٹرانسفر سسٹم ایسا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا. وقتی طور پہ آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں کہ یہ ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا، ہم تو بہت دعائیں بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ چیز زیادہ پریشان کن ہوتی ہے کہ ہم تو دین کے رستے پہ ہیں، بچے پیچھے ہیں. کتنی بڑی رسوائی ہے، کتنی بڑی رسوائی ہے. اس رسوائی سے تو انبیاء نے بھی پناہ مانگی ہے. لا تخزنی یوم یبعثون. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے بچانا. دنیا میں تو ہم کور ریپر گولڈ پلیٹڈ کر لیتے ہیں، دنیا میں تو چیزوں کو سب اچھا کر کے کوئی بھی ماں
اپنے بیٹے کی اپنے بچے کی برائی نہیں کرتی، بلکہ میں گلہ بھی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں ایکسیپٹ کریں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کیا انہوں نے اس کو پردے ڈالے تھے؟ قرآن نے کتنا واضح کھول کے بتا دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں جب تک بیماری کو ڈائگنوز نہیں کریں گے نا، اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ کور ریپنگ کے بجائے، اس پہ سونے کی پلیٹ سب اچھا دکھانے کے بجائے ایکسیپٹ کریں کہ بچہ کیسے ہے، اس کے لیے کام کریں، بچی کیسی ہے۔ اور یہ بھی نہ اہل نہ کارا بچیوں کو اللہ اکبر، جو ہم اپاہج بنا رہے ہیں، مفلوج بنا رہے ہیں، ان کو شادی کے قابل بھی نہیں چھوڑ رہے، کچھ بھی نہیں کرنا آتا بچیوں کو۔ اور مائیں ہیں کہ وہ اونچے خواب کے سب سے اعلیٰ بھی کس لحاظ سے، امیر، سیدھا کہنا سب سے اعلیٰ بھی نہیں، امیر، سب سے امیر رشتہ چاہیے، سب سے اونچی جگہ چاہیے۔ بچی شاید اس کے لیے تیار ہی نہ ہو، نہ فزیکلی، نہ اسپرچولی، نہ کوئی ویژن رکھتی ہے، نہ کچھ کرنا جانتی ہے، نہ کر سکتی ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ عبادت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ذات، جو کچھ آپ کر سکتی ہیں نا، دیکھیں اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے ماں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو وہ مسلمہ بننا چاہیے کہ اس کو جو بھی آتا ہے وہ دوسری کو سکھا دے۔ جو بھی آتا ہے کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا، کہ جھٹ پٹ آپ نے 2 روٹیاں پکائی، کسی سے پکوانا مشکل ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، خود کر لیتے ہیں، اور وہ ساری زندگی خود کر لیتے ہیں، دوسروں کو شامل نہیں کرتے۔ یہ چیز ایڈ کر لیں آپ، جو بھی آپ کو ہنر، سلائی، صفائی بڑی اہم ہے، جو بھی آپ کو، اور جو عادتیں، سبحان اللہ کیا عادتیں ہوتی ہیں، باتھ روم جاتے ہیں دھو کے آتے ہیں، مگر بچوں میں عادت ہے، یہ کس نے سکھانی تھی؟ اسی طرح ہم اپنی پلیٹ کچن میں شاید رکھنے جاتے ہیں، اور جتنی پلیٹیں ہوتی ہیں ان کو صاف کرتے آتے ہیں۔ یہ بھی تو ہم نے سکھانا ہے بچوں کو، یہ کروانا ہے۔ تو ایک تو یہ اپنا فوکس رکھ لیں کہ میں نے وہ مسلم بننا ہے نا، کہ جیسے سبحان اللہ آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، اس طرح ہم مسلم اللہ کی ٹریننگ میں ہیں۔ اسلام سے بڑھ کے ڈسپلن کہیں نہیں ہو سکتا۔ اور 5 وقت نماز کا الارم، یہ ہمیں زندگی کا ڈسپلن سکھانے کے لیے تو ہے، سستی سے نکالنے کے لیے تو ہے، ایکٹیو رکھنے کے لیے تو ہے۔ اس دوران میں آپ ظہر اثر میں قیلولہ کر سکتے ہیں، فجر سے اس ٹائم میں، ان 5 نمازوں کا الارم اگر ہم اپنی زندگی میں لگا لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اور یہ آگے کے یہ 10 دن سبحان اللہ یہ خاص پریکٹس کے دن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈر ان دنوں میں دیتے رہیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ما من ایام افضل، دنوں میں سے کوئی بھی دن ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے۔ عشرہ ذی الحج میں اس کے 10 دنوں سے، پورے سال کے دنوں میں سے 365 جو ڈیز ہیں، پورے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ کے مطابق یہ 10 دن ایک طرف ہوں پورے سال کے دن، اور ایک طرف یہ 10 دن، یہ 10 دن افضل ہیں۔ اچھا، اس کی افضلیت کیا ہے، کیا فائدہ؟ افضل ہے تو کیا فائدہ؟ افضل یہ ہے کہ آپ ایک طرف سال کے باقی سارے ایام میں کوئی نیکی کرتے رہے، اور دوسری طرف آپ نے ان 10 دنوں میں وہ نیکی کر لی، وہ اجر میں، وہ ثواب میں، وہ قبولیت میں، وہ ان دنوں سے افضل اور بھاری ہوگی۔ مطلب ان دنوں کے 2 نفل باقی دنوں سے افضل، ان دنوں کا 1 روزہ باقی دنوں ایون رمضان سے بھی افضل، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور وہ تو فرضی ہے اور یہ نفلی ہے۔ نفل زیادہ ثبوت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے لازمی یہ کام کرنا آپ پہ فرض ہے، وہ تو کر لیتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں محبت ہو وہ کر لے، یہ اصل بات ہوتی ہے۔ اب جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تو ان میں روزہ، ان میں صدقہ، ان میں ذکر و اذکار، ان میں ریگولیرٹی، ان میں ڈسپلن، اس میں محبتیں بانٹنا، واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ دکھ، غم، پریشانیاں ہیں۔ کسی سے آپ تھوڑا سا چند سیکنڈ میں کسی سے بات کر لو نا، تو اس کے بعد کوئی کسی بہن کا ایک میسیج آیا، السلام علیکم، ایک ٹیکسٹ میسیج کہنا السلام علیکم آپ ڈاکٹر مصباح، میں اس کو وائس میں جواب دے دوں، اور اپنا نام وہ بتاتی ہے تو ہی میں وائس میں کرتی ہوں کہ